بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باراوری کے بعد بچے کی نشوونما 3 جگہ ہوتی ہے۔ نمبر 1 فلوفی نالی، یہاں انڈا، بیضہ اور نطفے کا جرثومہ یکجا ہوتے ہیں۔ نمبر 2 رحم مادر کی اندرونی دیوار، جس سے جفتہ چمٹ کر نشوونما حاصل کرتا ہے۔ نمبر 3 سیال مادے سے بھری تھیلی، جس میں جنین نشوونما پاتا رہتا ہے۔ اس کا ذکر کلام الہی میں یوں آیا ہے: یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث ذالکم اللہ ربکم لہ الملک لا الہ الا هو فانا تصرفون۔ وہی تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹ میں پہلے ایک طرح پھر دوسری طرح 3 اندھیروں میں بناتا ہے۔ یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے، اس کی بادشاہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، پھر تم کہاں پھرتے جاتے ہو۔ اس سلسلے میں بعض اہل علم نے لکھا ہے کہ اس آیت کریمہ میں بیان کیے گئے 3 پردوں سے مراد ماں کا پیٹ، رحم اور وہ جھلی ہے جس میں بچہ محفوظ رہتا ہے، اور جدید سائنس نے تخلیق کے اس عمل کی تصدیق کی ہے۔ قرآن مجید میں انسانی جنین کی مرحلہ وار تخلیق کی جو تفصیل دی گئی ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ تخلیق ایک ایسی قوت کے ہاتھوں عمل میں آتی ہے جو اس کی جزئیات تک سے واقف ہے۔ ظاہر ہے وہ قوت وہ منبع حیات ذات باری تعالی ہے، جس نے اپنے پاکیزہ کلام میں 14 صدیاں پہلے وہ دقیق طبی حقائق اشارتاً بیان کر دیے جو بنی نوع انسان پر حال ہی میں آشکار ہوئے ہیں۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ قرآن واقعتاً اللہ کا کلام ہے۔ اخراج نطفہ کا مقام اور قرآن کا بیان۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ الطارق میں انسان کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا ہے: فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ۔ انسان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے، وہ چلتے ہوئے پانی سے پیدا ہوا ہے جو پیٹ اور سینے کے درمیان سے نکلتا ہے۔ ان آیات کی تفسیر بیان کرتے ہوئے تفہیم القرآن میں سید ابو الاعلیٰ مودودی لکھتے ہیں: اصل میں یہاں صلب اور ترائب کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ صلب ریڑھ کی ہڈی کو کہتے ہیں اور ترائب کے معنی ہے سینے کی ہڈیاں یعنی پسلیاں۔ چونکہ مرد اور عورت دونوں کے مادے تولید انسان کے اس دھڑ سے خارج ہوتے ہیں جو صلب اور سینے کے درمیان واقع ہے، اس لیے فرمایا گیا کہ انسان اس پانی سے پیدا کیا گیا ہے جو پیٹ اور سینے کے درمیان سے نکلتا ہے۔ یہ مادہ اس صورت میں بھی پیدا ہوتا ہے جبکہ ہاتھ پاؤں کٹ جائے، اس لیے یہ کہنا صحیح نہیں کہ یہ انسان کے پورے جسم سے خارج ہوتا ہے۔ در حقیقت انسان کے اعضائے رئیسہ اس کے ماخوذ ہے اور وہ سب آدمی کے دھڑ میں واقع ہے۔ دماغ کا الگ ذکر اس لیے نہیں کیا گیا کہ صلب دماغ کا وہ حصہ ہے جس کی بدولت ہی جسم کے ساتھ دماغ کا تعلق قائم رہتا ہے۔ اس سلسلے میں 2 ڈاکٹروں نے مولانا موصوف کو جو معلومات بہم پہنچائے وہ کچھ اس طرح ہے: علم الجنین کی روح سے یہ ثابت شدہ بات ہے کہ جنین کے اندر انثیین یعنی وہ غدود جن میں مادہ منویہ پیدا ہوتا ہے، ریڑھ کی ہڈی اور پسلیوں کے درمیان گردوں کے قریب ہوتے ہیں، جہاں سے بعد میں یہ آہستہ آہستہ پھوتوں میں اتر جاتے ہیں۔ یہ عمل ولادت سے پہلے اور بعض اوقات اس سے کچھ بعد ہوتا ہے، لیکن پھر بھی ان کے اعصاب اور رگوں کا منبع ہمیشہ وہی مقام بین الصلب والترائب ہی رہتا ہے، بلکہ ان کی شریان پیٹھ کے قریب شار رگ سے نکلتی ہے اور پورے پیٹ کا سفر طے کرتی ہوئی ان کو خون مہیا کرتی ہے۔ اس طرح حقیقت میں انثیین پیٹ کا جز ہے جو جسم کا زیادہ درجہ حرارت برداشت نہ کرنے کی وجہ سے پھوتوں میں منتقل کر دیے گئے ہیں۔ علاوہ ازیں مادہ منویہ اگرچہ انثیین پیدا کرتے ہیں اور وہ کیسے منویہ میں جمع ہو جاتا ہے، مگر اس کے اخراج
خراج کا مرکز تحریک بین الصلب و ترائب ہی ہوتا ہے۔ دماغ سے اعصابی رو جب اس مرکز کو پہنچتی ہے تب اس مرکز کی تحریک سے کیسہ منویہ سکڑتا ہے، وہ اس سے ماں دابق فچکاری کی طرح نکلتا ہے۔ اس لیے قرآن کا بیان ٹھیک ٹھیک علم طب کی جدید تحقیقات کے مطابق ہے۔